میرے اس افسانے کا عنوان ہے اختو۔ اس نے کتابوں سے اٹی میز کی دوسری طرف بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی کو میز پر دھری ہوئی موٹی جلد والی بوسیدہ کتاب پر رکھا اور گرہ کھول دی۔ اندر سے ایک دوسرے میں پیوست بہت سارے واقعات نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ گرم چادر سے خود کو ڈھانپے کہانیکار نے سال خوردہ دروازے سے داخل ہوئے لرزتی چٹکتی بوڑھی ہڈیوں والے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے بابا کیا ہے یہ؟ کیا لا بلا اٹھا لائے ہو؟ باپ بیٹی کی کہانی ٹوٹ گئی ہے، تم اسے جوڑ دو۔ آپ خود جوڑیے۔ کوشش کی تھی لیکن جوڑ نہیں پایا۔ اتنے سارے ٹکڑے کس نے کیے؟ میں نہیں جانتا، یہ تو آپس میں مربوط بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ شاید، لیکن ایسا نہیں ہے، بوڑھے نے یقین سے کہا۔ بابا میں نہیں جوڑ سکتا، اس نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ کوشش تو کرو، بوڑھا کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا۔ بابا جی میں ایک ناول پر کام کر رہا ہوں، تو ویسے بھی آپ نے ایک بار پہلے بھی 2 بوڑھوں کے کرداروں میں مجھے الجھا دیا تھا، اور تم نے اپنی چوتھی کتاب کا نام اسی افسانے کے عنوان پر رکھا تھا۔ آپ مجھے بے بس کر دیتے ہیں۔ اس نے قلم نامی ہتھیار میز پر ڈال دیا اور شکست تسلیم کر لی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تم اسے چھو کر تو دیکھو۔ اس نے بکھری ہوئی کہانی کو ادھر ادھر کیا، 2 گھروں کے مناظر اپنے کرداروں کے ساتھ لہرانے لگے۔ اس نے ایک کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ مہک ہے، یہ کہانی اسی کی ہے۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، وہ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ ایک بچی کی ماں ہے۔ بچی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تو بوڑھا جھنجھلا کر بولا، تم منظر اور اس کی جزیات پر دھیان دو۔ اس نے منظر کو توجہ سے دیکھا۔ مہک ماں سے دوڑ کر لپٹ پڑی اور رو پڑی۔ مہک ماں سے دوڑ کر لپٹ گئی اور رو پڑی۔ باپ نے دور ہی سے اس کی آنکھیں پڑھ لی اور سب سمجھ گیا۔ گزشتہ دنوں میں یہ چوتھی بار ہوا تھا کہ جب مہک دھندلے خوف میں ڈھولے آنسو سجائے اپنی ماں کے گھر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا باپ غصے میں کانپتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل کر سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا بیڈ روم میں پہنچا، جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھولا، بے دھیانی میں فرش سے قدرے اونچی ماربل کی پٹی سے ٹکرایا، پشت پر زور سے دروازہ بند کیا اور پھوٹ کر رونے لگا۔ آج صبح ہی اس نے مہک کو بری طرح پیٹا تھا۔ بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کا جسم پھوڑے کی طرح دکھتا رہا۔ سارا دن آنکھیں سرخ اور جلتے کوئلوں کی طرح دیکھتی رہی، مگر اب آنکھوں میں بہنے والے آنسو گرم اور بخار کی طرح تپتے چہرے کو بھگونے کے باوجود ٹھنڈا نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو دھوکنے کی طرح چلتی ہوئی سانس دھیرے دھیرے یوں اعتدال پر آنے لگی جیسے ابلتے ریڈیٹر پر پانی ڈالنے کے بعد ہوتا ہے، اور پھر بہت سارے منظر اس کے دماغ میں بھرے دھوئیں میں تیرنے لگے۔ گٹمٹ ہوتے اور لہراتے ہوئے مناظر میں کون سا منظر کس دوسرے منظر سے جڑا ہے، یا یہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا بعد میں ہوا، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ مگر گزشتہ سال بھر سے اس کا گھرانہ جس کرب اور اذیت سے گزرا، اس کی ایک کسک اس کے لاشعور میں نقش ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی ہر بات پوری ترتیب سے اس کے حافظے میں موجود تھی۔ 1.5 سال پہلے سردیوں والی برسات کی جاتی ہوئی رتوں میں بیٹی بیاہ کر سسرال گئی تھی، تو اس نے رب کا شکر بجا لاتے ہوئے دیگر بیٹیوں کے لیے بھی ایسے ہی اچھے رشتوں کے لیے عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی۔ مگر چلچلاتی دھوپ والے گرم موسم تک آتے آتے اس کا سجدہ شکر بیٹی کی ساس، جسے وہ منہ بولی بہن کہا کرتا تھا، کہ موسم کی طرح بدلتے رویے کی وجہ سے بے توقیر ہونے لگا۔ جب مہک ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی زیادتیوں کا ذکر کرتی تو وہ دونوں درگزر اور صبر کی تلقین کرتے۔ وہ جب کہتی کہ میاں بیوی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پاتے، تو وہ یا اس کی بیوی کہتے کہ بیٹا جوائنٹ فیملی کے کچھ فائدے ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، مل جل کر باہمی تعلق سے جینے میں ہی اچھائیاں بہت سی ہیں۔ وہ کہتی کہ ذاتی فیصلے کرنے کا حق تو ہونا چاہیے، یا وہ بھی دوسرے ہی کریں گے؟ تو وہ جواب دیتے کہ اگر بڑے یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو تم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتی کہ زندگی میں کوئی تو مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ بچے کی انگلی چھوڑ کر کہتے ہیں کہ آپ خود چلنا سیکھو، تب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے اور خاموش ہو جاتے۔ مگر ان چھوٹے چھوٹے زخموں کو ناصور بننے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگی۔ آج زخموں سے ابھرنے والی ٹیسو نے پورے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا، لیکن جب اس نے واش بیسن کے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عکس کے چہرے پر زخموں کے مندمل ہونے کے احساس اور راضی برضا رہنے والی طمانینت پھیلی ہوئی تھی۔ کہانی کار یہ منظر دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بوڑھے کو دیکھا جو بوسیدہ اور بکھری ہوئی کتابوں کو الٹ پلٹ رہا تھا، اور پھر ایک اور منظر اٹھا لیا۔ کشادہ لاؤنج میں ٹی وی اسکرین پر اسٹار پلس کے ڈرامے کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی کی خاندانی سازشوں کا تانا بنانا
बुनती ग्लैमर से भरपूर 217वीं किस्त को भरपूर दिलचस्पी से देखते और तस्वीर के दानों को उंगलियों में घुमा घुमा कर दिल में कुछ पढ़ते हुए महक की सास ने महक को अपने अधूरे ग्रेजुएशन को पूरा करने की ललक से रोक दिया तो वो समझ गई कि इज्जत बेगम अपने वादे से जो उन्होंने अम्मी से किया था कि शादी के बाद खुद उसके तमाम पेपर दिलवाएंगी ताकि ग्रेजुएशन पूरा हो जाए, अब वो मुकर गई थी। तब उसने डरते डरते एहतजाज किया, अम्मी अगर मैं पेपर दे लूँ तो मेरा BA मुकम्मल हो जाएगा, वरना मैं दूसरी सूरत में सिर्फ FA ही कहलाऊंगी। तो बीबी इसमें हर्ज क्या है, तुम BA MA कुछ भी कहलाओ, तुम्हारे मर्तबे में कोई इजाफा तो नहीं हो जाएगा, जो हो वही रहोगी, बच्चे पाल लोगी, मियाँ की खिदमत करो, अल्लाह खैरसाला। लेकिन अम्मी तालीम से फ़र्क तो पड़ता है, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ रखा है क्या उनकी हंडिया का जायका कुछ और तरह का होता है। इज्जत बेगम ने तंज किया और ड्रामे पर तवज्जो मरकूज कर दी। जहाँ तुलसी की 2 बहुएं तीसरे के खिलाफ साजिशें कर रही होती हैं, इज्जत बेगम तस्बीह के दानों पर उंगलियों को और तेज तेज घुमाते हुए बुड़वाई, जहन्नुम की मारी देखो कैसे घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक लम्हे के तौफ के बाद वो दोबारा बोली, एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे मियाँ से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी आमदनी तुम्हारे मियाँ से भी कम है, तुम्हें इसका कुछ अंदाज़ा है? अम्मी दौलत तालीम का नेमुल बदल तो नहीं। बीबी बस करो, तुम अपने मियाँ से ज़्यादा पढ़कर क्या साबित करना चाहती हो? मैं को ये सुनकर अचानक मुझे झटका लगा, जैसे दोपहर में बाजार से लौटते हुए ड्राइवर ने ऐन सड़क के दरमियान कुत्ता आ जाने पर गाड़ी को ब्रेक लगाया था। उसे अपनी सास का तंजिया लिथड़ा जुमला कुत्ते की तरह नजस लगा। वो हैरान और परेशान और खामोश थी। कहानीकार ने अपने तजुर्बे से अंदाज़ा लगा लिया था कि महक की ऐसे घराने में शादी हुई है जहां मादी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें और रूहानी ज़िंदगी के सारे रवैये मसनूई ड्रामों से मुस्तार लिए हुए, जहाँ इज़्ज़त और एहतराम को मापने का पैमाना समाजी मर्तबा और दौलत है। कहानीकार महक के किरदार में दिलचस्पी लेने लगा, मगर मेज़ पर बिखरे हुए कुछ मंजरों में उसे महक की झलक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने बूढ़े से पूछा, बहुत सारे मंजरों में महक तो है ही नहीं, फिर ये मनाजिर उसके किरदार से किस तरह जुड़े हुए हैं? तो गौर से देखो, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे। ये सारे मनाजिर उसी घर के मुख्तलिफ कमरों के हैं। इनकी तरतीब क्या है मैं नहीं जानता, तो फिर कौन सा मंजर पहले और कौन सा बाद में उठाऊं? कोई सा भी मंजर उठा लो, उसे देखो, महसूस करो और फिर खुद ही कोई तरतीब दे डालो। अजीब कहानी है यार। कहानीकार ने एक मंजर उठाया और उसे देखने लगा। दबीस पर्दों, उम्दा कालीन, जदीद फर्नीचर और चमकीले फानू से सजे कमरे में 2 अधेड़ उम्र अफराद बातें कर रहे हैं। ऐन उस वक्त घर के दूसरे ठंडे कमरों में कैसे कैसे गर्म मौजूआत छिपकलियों की तरह घर की दीवारों से चिपके हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था। अफसर भाई, नई सदी के कुछ तकाजे हैं, लगता है आप अब भी 1970 में जी रहे हैं। खान साहब, नई सदी का क्या मतलब है? क्या हम अपनी उन पुरानी रवायत को छोड़ दें जिससे हमारा माशरा तश्कील पाता है या एक घराना परवान चढ़ता है? इन रवायतों की तरफदार तो मैं भी हूँ, इन रवायतों का तरफदार तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम मगरिब ज़िंदगी के शिकार हो गए हो, शायद ये तुम्हारे दारुल हुकूमत जाने की वजह से। ये क्या बात हुई? ये शहर तो दारुल हुकूमत से भी ज़्यादा एडवांस है। जहाँ तक मगरिब ज़िंदगी की बात है तो आपके घर में तो चारों तरफ देखी जा सकती है। माशाल्लाह, आपका घर, आपका उठना बैठना, सारा कल्चर नए दौर के मुताबिक ही है। लेकिन इसे मैं मगरिब ज़िंदगी नहीं बल्कि नई जनरेशन का नया दौर कहता हूँ। मेरा आपसे सवाल मादी आसाइशों से नहीं बल्कि फ़िक्र बातन से मुतालिक है। फ़िक्र बातन से मुतालिक मसलन आपकी बेटी ने एफ ए करके तालीम छोड़ दी, आपके बेटे रवायती अंदाज में कारोबार कर रहे हैं, बल्कि मुझे कारोबार एक जगह ठहरा हुआ दिखाई देता है। हाँ साहब, तुम डिफेंस में 3 करोड़ के शोरूम को रवायती कह रहे हो? जी हाँ, 10 साल हो गए, लेकिन इस दौरान जगह की कीमत बढ़ी हो तो हो, कारोबार में तरक्की नाम को भी नहीं। यार खान साहब, अल्लाह ने मुझे और मेरे बच्चों को इसी तरह नवाजा है। जिस जगह को मैंने लाखों में खरीदा था आज करोड़ों की हैसियत रखती है। इस दौरान आपके बच्चों की सलाहियत कहाँ तक पहुंची, कभी आपने उस पर भी गौर किया? इसे तरक्की नहीं कहते। तरक्की जगहों की कीमत बढ़ने से नहीं बल्कि अफराद की सलाहियत, इस्तेदाद और बिजनेस के बढ़ने से होती है। बिजनेस भी है। मेरे रिटायर होने से पहले जिस तरह घर चलता था आज भी उसी तरह चलता है। मैंने किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी। बच्चों, बहुओं और पोते पोतियों की ज़रूरतें अभी पहले की तरह पूरी होती हैं। कल जिस तरह अख्तर के बच्चे इम्पोर्टेड ग्राइप वाटर पीते थे, आज असगर की बच्ची के लिए भी वही ग्राइप वाटर ला कर देता हूँ। अख्तर खुद नहीं लाता। भाई अख्तर को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ। अफसर भाई, यही तो रवायती अंदाज है, यही तो सोच की तब्दीली की ज़रूरत है। आज के दौर की बहुएं थोड़ी सी खुद मुख्तारी मांगती हैं। एक ही चूल्हे और एक ही छत के नीचे रहते हुए मामूली सी खुद मुख्तारी।
تم جسے خود مختاری کہہ رہے ہو وہ در حقیقت گھر توڑنے کی باتیں ہیں. اس سے گھر نہیں ٹوٹتے بلکہ مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے, آگے بڑھنے کی لگن بیدار ہوتی ہے. اسی سنا میں ٹی وی پر ورلڈ کپ کا فائنل شروع ہو گیا, جس کی کوریج کے لیے نجی ٹی وی کی طرف سے محمد افسر کا منجلا بیٹا اختر گراؤنڈ میں موجود تھا. جو ہی اختر ٹی وی اسکرین پر دکھائی دیا, محمد افسر کا سینہ فخر سے پھول گیا. انہوں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا, خان صاحب, اختر نے جس طرح تحقیق کی ہے اس نے میرے خاندان کا نام روشن کر دیا ہے. اس وقت بھی 2 لاکھ سے زیادہ کے پیکج پر کام کر رہا ہے. ایک اور چینل والے اسے زیادہ کی آفر کر رہے ہیں, لیکن میں نے منع کر دیا کہ نہیں, تم اپنا کیریئر یہیں بناؤ, ہمارے لیے یہی بہت ہے. اس نے ایک لفظ نہیں بولا. سعادت مندی ہے جو کہ ایک جڑے گھر سے ہی پیدا ہوتی ہے. اب تو آپ اس کے بچوں کو گرائے واٹر نہیں لا کر دیتے ہوں گے. وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی, میں بھی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اختر کی بیوی اچھا محسوس کرتی ہوگی. میری بہویں بہت سعادت مند ہے. تمہاری بھابھی انہیں بیٹیوں کی طرح رکھتی ہے, ان کی ایک ضرورت کا خیال رکھتی ہے. ابھی کل ہی کی بات کہ تمہاری بھابھی نے بہوؤں کے ہاتھ پر 10-10 ہزار روپے رکھے اور کہا کہ جاؤ اپنے لیے اچھے کپڑے خرید لاؤ. سوائے مہک کے سب نے بڑا پراؤڈ فیل کیا. مانگنے سے پہلے مانگ پوری ہو گئی. بھئی ہماری وہ بہو تھوڑا سا مختلف سوچتی ہے, چھوٹے گھر سے آئی ہے. کس طرح کا چھوٹا گھر؟ سائز میں یا مرتبے میں؟ سائز میں اور مرتبے بھی کیا ہے. اور باقی دوسری بہو خاص اب سمجھانا بہو کی طرف سے ہو یا داماد کی, بھئی چھوٹا ہی ہونا چاہیے ورنہ سر پر چڑھ جاتے ہیں. بابا یہ گھر ہے کہ جنجال پورا؟ کہانی کار نے پوچھا. ہے تو گھر مگر مکان زیادہ ہے, بابا بولا. کہانی کار کی دلچسپی بڑھنے لگی. اس نے اگلا منظر اٹھا لیا اور دیکھنے لگا. زیورات سے لدی پھندی زرق برق چمکیلی ساڑیاں باندھے گھر کی 2 بہویں محو گفتگو تھیں. ایک طرف تو امی کہتی ہیں کہ عریشہ میری سب سے اچھی بہو ہے, اور دوسری طرف اسی بہو کے بھائی کا رشتہ رد کر دیا. اچھی لڑکیوں کی شہر میں کمی تھوڑی ہے, بس ہماری ممی چاہتی ہے کہ ہماری رشتہ داری کچھ اور مضبوط ہو جائے. اللہ کے کام میں برکت ہے, تم پڑھتی رہو سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے کام میں بہت برکت ہے, تم پڑھتی رہو سب ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح یقین کرو بی بی ملانی صاحبہ جو بھی بتاتی ہیں وہ ایسا تیر بہدف ہوتا ہے کہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے ہی کامیابی کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں. میں نے تو اپنی ممی سے کہا کہ ممی آپ بھی پڑھیں, اب تم خود ہی دیکھ لو امی کتنا چاہتی ہیں کہ نوشین کی شادی سلمان سے ہو جائے, لیکن کیا ہوا, بجائے بات بننے کے وہ لوگ یہاں سے لڑ کر گئے. یہ سب اسی پڑھائی کا کمال ہے. کسی دن بی بی ملانی کے پاس میں بھی چلوں گی, ان سے کہوں گی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے میاں باپ بن جائے. اب تو سارے علاج بھی کروا لیے. اور دوسری بات یہ کہ میں شو روم کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہوں. مجھے اس میں کسی دوسرے کا حصہ بالکل پسند نہیں. ابو کے پاس پیسوں کی کیا کمی, بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے 25 لاکھ کا فلیٹ بک کروا لیا ہے, 40 لاکھ کا پلاٹ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, 15-20 لاکھ کی سیونگ پینشن گریجویٹی سے کر رکھی ہے. تو پھر اصغر کو اس میں سے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ کہ میرے شوہر کے پیچھے دم چھلا لگا دیا ہے. بڑے بیٹے کا حق بنتا ہے اور چھوٹے کا چھوٹا, مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا. مگر اس دن تم میک سے کہہ رہی تھی کہ ابو کے مرنے کے بعد تو شو روم میں ہم دونوں کا ہی حصہ ہوگا. ارے اس سے تو میں خوب بے وقوف بناتی ہوں, اور قسم خدا کی وہ میری بات پر ایسا ہی مان لاتی ہے کہ بس دیکھا کرو. تمہیں پتا ہے کہ میں نے کل اسے کہا کہ میں تم آج بہت مہک رہی ہو, بس خوش ہو گئی اور جھٹ میرے سارے کام خود کر دیتی ہے. میز پر بکھرے ہوئے منظروں میں سے اب صرف ایک چھوٹا سا منظر رہ گیا تھا. کہانی کار کچھ سوچتے ہوئے بولا, پہلے منظر میں مہک کا اپنے باپ کے گھر میں روتے ہوئے داخل ہونا, اور اب ایک چھوٹا سا منظر شاید کہانی کا کچھ حصہ غائب ہے. پہلے تم کہانی کا یہ منظر اور دیکھ لو, اس کے بعد بات کریں گے. ٹھیک ہے. کہانی کار نے یہ کہتے ہوئے آخری ٹکڑا بھی اٹھا لیا, جس میں میک اور اس کا شوہر اپنے کمرے میں کسی بات پر الجھ رہے تھے. آپ تھوڑا خود کو تبدیل کریں, میک نے واش روم میں پان کی سرخ گلکاریوں سے لتھڑے واش بیسن کو دیکھتے ہوئے کہا. کیوں, کیا کروں؟ اصغر نے قمیض گلے میں ڈالتے ہوئے پوچھا. پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بیہیو کیا کریں. میک واش بیسن دھوتے ہوئے وہیں سے پکاری. میں جتنا پڑھا لکھا ہوں تمہیں پتہ ہے, تم کالج میں 2-4 سال گزار کر کے آئی ہو, خود کو انوکھا سمجھنے لگی ہو. اصغر نے پانوں کی پڑیا ٹی وی پر رکھی, ٹی وی سوئچ دبایا اور پھر ریموٹ سے چینل گھماتے ہوئے طنزیہ بولا. مہک نے طنز کو محسوس کیا, مگر وہ اپنی تعلیم کے حوالے سے کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی. وہ تو اپنے شوہر کو کچھ سمجھانا چاہتی تھی. اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا, زمین پر پڑا میٹ سیدھا کیا, اصغر کے جوتوں کی ٹرالی کے نیچے سرکایا, ٹی وی پر رکھی پانوں کی پڑیا کو ٹرالی کی دراز میں رکھا اور پھر پردہ کھینچ کر بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولی. میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر آپ مٹی ڈالیں. میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر ایجوکیٹڈ, ویل مینر اور سوفسٹیکیٹڈ دکھائی دے. پان سے بھرے ہوئے منہ سے آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. آپ ڈیفینس کے بڑے شو روم میں بیٹھتے ہیں,
وہاں لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو متاثر نہیں کریں گے تو آپ کا کام بھی متاثر نہیں کرے گا. خود کو تھوڑا سا ذرا ایسا بنائیے کہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو. عزت کاروبار سے نہیں، گھر کی شان و شوکت اور رشتہ داروں سے بنتی ہے. وہ تم دیکھ لو کہ وہ کتنی ہے ہماری. خاندان بھر میں ہمارے ابو کے برابر کا کوئی نہیں ہے. تمہارا ایک مسئلہ ہے، تم ایک معمولی گھرانے سے اٹھ کر آئی ہو اور خود کو یہاں ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہی ہو. تمہارا باپ معمولی سا. میں بات کر رہی ہوں شاندار کاروبار، آپ کی شخصیت کے فرق کی، اور آپ میرے ماں باپ پر چلے گئے. میں اپنے بات کاٹتے ہوئے کہا، تو کیوں نہ جاؤں تمہارے باپ پر؟ تمہارا میرا پان کھانا اچھا نہیں لگتا. وہ چڑ کر بولا، کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا. میں نے دھیرے سے کہا، تمہیں امی کا حکم ماننا اچھا نہیں لگتا؟ کوئی آئے تو بہو بنی سوری دکھائی دے. وہ تنک کر بولا، کیا زیورات لادے بغیر میں اچھی نہیں لگ رہی؟ مہک نے سوال کیا، تمہیں ڈیڈی کا گڑیا کے لیے گرائپ واٹر اور فیڈر لانا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے اگلی بات کہہ ڈالی، مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ لے کر آئیں. مہک نے محبت سے جواب دیا، تمہیں امی کی لائی ہوئی شال پسند نہیں آئی؟ اس نے ایک اور سوال اگل دیا، امی پہلے سے جانتی ہیں کہ وہ کلر مجھے پسند نہیں ہے. مہک نے وضاحت کی، تمہیں بڑی بھابھی نے پرسوں کہا کہ گڑیا جالی دار فراق میں اچھی نہیں لگتی، مگر تم نے جان بوجھ کر وہی فراق پہنائی. اصغر نے گھر والوں کی سنی ہوئی ایک اور شکایت اچھال دی، وہ فراق ہم دونوں خرید کر لائے تھے، اور جتنی مجھے پسند آئی تھی اتنی ہی آپ کو بھی پسند آئی تھی. مہک نے محبت کو دو چند کرنے کی کوشش کی، لیکن جب گھر والوں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں ہے تو بس اچھی نہیں ہے. اصغر چیختے ہوئے کھڑا ہو گیا، خدا کے واسطے مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں اور آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے؟ مہک نے الجھن بھرے لہجے میں کہا. گھر والوں کا احترام بہت ضروری ہے. اس نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے. اس سے کسی کی دوسرے کی عزت میں کمی نہیں آتی. مہک نے تب بھی لہجے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، تم بڑے گھر کے نظام کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تمہارے اندر ایک ضدی اور منمانی کرنے والی عورت چھپی ہے. تم اس گھر کو ہی نہیں اپنے شوہر کی بھی عزت نہیں کرتی. وہ غصے میں بولا، کیا مطلب؟ مہک نے حیرت سے کہا، تم نے امی سے یہ نہیں کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں؟ اصغر نے وضاحت کی، ہاں کہا ہے، میرا گریجویشن ادھورا رہ گیا ہے، میں ایم اے کرنا چاہتی ہوں. اس میں برائی کیا ہے؟ دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مہک کا لہجہ ذرا تیز ہو گیا، تاکہ تم مجھ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لو. اصغر نے تنزیہ کہا. مہک کا سر دکھنے لگا. اس نے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے کہا، میں زیادہ پڑھ بھی لوں تو آپ کے احترام میں ایک قدم پیچھے ہی چلوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں. گھر والوں کی سنی سنائی باتیں آخر اصغر کی زبان پر آ ہی گئی. تم اپنے باپ کی طرح سوچتی ہو جو ایک معمولی بس. مہک نے جب ہاتھ اٹھا کر کہا تو اس کی نظر میں باپ کا چہرہ گھوم گیا تھا. مجھ سے زبان چلاتی ہو؟ اصغر چیخا. میں نے کب زبان چلائی ہے؟ مہک پریشان ہو گئی. اب تم جھوٹ بھی بولنے لگی ہو. امی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تم ہٹ درم اور زبان دراز ہو گئی ہو. اصغر کو غصہ آ گیا. وہ کمرے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگتے ہوئے بولا، آپ بار بار دوسروں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے مہک کا سر درد سے چکخنے لگا. وہ میرے بڑے ہیں. وہ ایک بار پھر چیخا. میں بھی ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن آپ جب بات کیا کریں تو صرف اپنی سوچ اور اپنے فیصلے کی روشنی میں کیا کریں. مہک الجھن زدہ لہجے میں بولی. اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہو رہا تھا. اصغر شوکیس کے پاس اچانک رک گیا. سامنے شیشے کے فریم میں دونوں کی شادی کے دن کی تصویر رکھی ہوئی تھی جس میں دونوں مسکرا رہے تھے. اصغر نے فریم اٹھایا اور دیوار کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، زندگی کس طرح گزارتے ہیں اب یہ میں تم سے سیکھوں گا. کمرے میں سناٹا چھا گیا. کہانی کار اور بوڑھا دیر تک خاموش رہے. بوڑھے نے سارے مناظر سمیٹ کر دوبارہ پوٹلی میں باندھ دیے. کہانی کار کی کتابوں سے اٹے گرد آلودہ کمرے میں اداسی سرد ہوا میں شامل ہو کر دونوں کے جسموں سے چپک گئی تھی. کہانی کار نے ہتھیلیوں کو بیچتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں معلوم. بس چند دن بعد میں اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی. البتہ میں ان لوگوں کے دماغ میں بھرے ایک منصوبے سے آ گا ہوں جس کا میرے پاس کوئی منظر نہیں ہے، لیکن وہ بات ہے بہت تکلیف دہ. کیا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مہک کا باپ خود اپنی بیٹی کو واپس چھوڑ کر جائے تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ اس کا باپ خود اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گیا ہے. اور اگر وہ چھوڑ کر نہیں گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں مہک کے ساس سسر اپنی پوتی کا نیا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں گے جس میں اس کے باپ یعنی اصغر کے نام کی جگہ بے اولاد تایا کا نام لکھ دیا جائے گا اور وہ بچی انہیں دے دی جائے گی. 2-4 سالوں میں لوگ اس اصل رشتہ بھول جائیں گے اور یہ ان کا بیٹا صاحب اولاد کہلانے لگے گا. اصغر تو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دوسری شادی کر کے اور بچے پیدا کر لے گا. اور مہک کا کیا ہوگا؟ اس کے ماں باپ کیسی تکلیف سے گزریں گے؟ کہانی کار نے پوچھا. بڑے لوگوں کے آگے سر اٹھا کر جینے کی خواہش
کرنے والوں کو کچھ تو سزا ملنی چاہیے. بوڑھے نے کہا اور فرش پر تھوک دیا. اخ تھو.